میری گال بھی کٹے میرا گربان پکڑے میرے گھسیٹ کے لے جائے کیا وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. میں بھاوے جتنا بندہ صحیح ہوتا ہوں میں نے چڑھ مارا نال کوئی کافر نہیں ہوتا میں نے گال کٹن نال کوئی کافر نہیں ہوتا. تے اسی کسی پیر کے خلاف گال کر لئیے نا جڑا حضور کے دین دے نہیں چلتا جڑا بدماش بنیا ہوا ہے جڑا صرف مریداں دا مال کھا کھا کے ساری زندگی پل رہا ہے دین دے اوٹھا میں لایا تو پیر کبھی نظر ہی نہیں آیا. اسی دے خلاف گل کریے نا پیر نو غیرت کرنی چاہیے. یہ نہ تو غصہ آ جاتا ہے تسی سارے پیر دے خلاف گل کر دیتی ہے. میں کہا تیرے پیر دے خلاف گل کرنا کفر تے نہیں ہے نا میں کافر تے نہیں ہو گیا اختلاف تے اسی رکھ سکتے ہیں. حضور دے دین دے نام تے کھاندا جو ہے پیر پوچھاں گے تو صحیح اصل تے حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے منبر تے حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا عمر اگر ٹیڑھا ہو جائے عمر ڈنگا ہو جائے عمر ڈنگا ہو جائے مطلب دین تو پھر جاوے دین کے خلاف کوئی کام کرے. پھر پوچھیا قوم کی پوچھیا مسجد میں قوم بیٹھی تھی حضور فاروق کھڑے ہو کے پوچھا بھی میں تو امیر المومنین ہاں میں حکمران ہاں میں اگر ڈنگا ہو جاؤں رسول اللہ کی شریعت کے خلاف چلنا پھر کی ہوئے گا. ایک عام دیہاتی آخری سب جو کھڑے ہوئے آخری سب جو غریب صاحب کھڑے ہوئے تلوار میں کٹ گئی کی کیتا تلوار کٹ گئی اور میں عمر ڈنگا ہویا تے تلوار میں سیدھا کر دیا. زندہ آباد زندہ زندہ آباد وقتلو 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 سرطان سے جدا سرطان سے جدا لبیک 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 لبیک. اسی تے کہنے ہیں کسی نے لگتا ہے نا کہ وہ پیر نو لگتا ہے کہ اسی غلط ایسے کہنے ہیں ابھی کو اپنے پیر نو لے آوے سارے نال گل کرے لے آوے نہ گل کرے سارے نال بھی پیر صاحب ساری زندگی میرے حق کو ہو رہے حلوہ تو نہیں نہ پاتا حضور کا نام ہے کسی نے سنیا آج تک نبی الحلوہ حلوے والا نبی سنے ہیں کسی کسی لیکن میں تو حضور کا نام دسن لگا سنے ہو آج تک کسی مولوی پیر نہیں دسے ہونا ایک بابا سی کہ دس گیا. حضور کا نام پتہ کی سی حضور کا نام سی نبی القتال کی نام نبی القتال کافران قتل کرنے والا نبی. حضور کا نام سی نبی السیف تلوار والا نبی. آج ان تفکیاں پڑھ کے رہ گئی ہے کوئی ایک میں نے بندہ دکھاوے حضور نے کسی صحابی کو تفکیہ دیتی ہوئے ایلو جی کہا کہ حجرے ہیں بیٹھ کے تصویر سیکھو حضور نے کسی صحابی کو تفکیہ نہیں دیتی میرے آقا مولا نے تلواروں دیتی ہیں. آج پوری دنیا میں مسلمان اٹھتے جا رہے ہیں. آج اگر امام حسین ہو دے تو سنا حسین دے نام دے کھانا لے ہو حسین دے نام دے سبیرہ پینا لے ہو حسین دے نام دے لندر کھانا لے ہو. آج اگر امام حسین ہو دے تو کشمیر کے بچے نہ زنا ہو رہے ہوں گے. آج اگر امام حسین ہوں گے تو برما کی بچے دے لوگ پاکستان کر کے کباب بڑھا کے کھا رہے ہوں گے. امام حسین ہوں گے تو صدام حسین عید علیہ دن پھانسی چڑھ گیا ہوں گا. امام حسین ہوں گے تو عراق پورا تباہ ہو گیا ہوں گا. امام حسین ہوں گے تو شام کی بچیاں لٹ گئی ہوں گی. امام حسین ہوں گے تو پاکستان کے مندر بڑھنے ہوں گے. امام حسین ہوں گے آج اگر سکھاں دے گردوارے بڑھنے ہوں گے. آج مسجد ادھار ہے مسجد ختم کی تیار ہے پاکستان میں مندر بڑھنے قادیانیہ دے جڑی کمپنی ہے شیطان کمپنی جڑی ہے پورے پاکستان میں عام ہو رہی ہے. کوئی پوچھنے رہی نہیں. ہر جگہ تے قادیانی حضور ہر جگہ تے قادیانی عہدے ہوندے ہر جگہ تے قادیانیت پھیل رہی ہے. مسلمان وکی جا رہے ہیں 3,000 5,000 کی خاطر. قادیانی پتہ کی کرتے ہیں قادیانی سکول بنانے سکول دے وچ آنے فیس معاف پڑھائی فری تے نال تانوں 5,000 روپیہ مہینہ دیون دے بھی صحیح. مسلمان 5,000 کی خاطر اپنے بچے کا سارا مستقبل خراب کریں اپنا بھی خراب کریں. سارے بزرگ نے فرمایا قادیانیوں دے کفر اگر کوئی شک کرے نا شک ہے مولوی ہمیں لگے ہوئے انہیں بھی کی پتہ نہیں ہوں قادیانی کافر ہیں بھی صحیح ہے نہیں. سارے بزرگ نے لکھا جڑا بندہ اتنا بھی سوچے نا وہ بندہ خود کافر ہو رہا ہے. سارے بڑھیا لکھا ہے قادیانیوں دے کفر کوئی شک بھی کرے تو بندہ خود کافر ہو جاتا ہے. آج پاکستان دے بڑے بڑے عہدے تے قادیانی نہیں بیٹھے سارے کو پتہ ہے پوری قوم کو پتہ ہے کہ پاکستان میں قادیانیت تو رو چکے ہیں بڑے بڑے عہدے ہوتے کر لیکن سارے چپ رہے کوئی گل ہی نہیں کرتا. سارے گنگے شیطان بنے ہوئے تھے. امام حسین دے نال جب
جدو آپ کوفے دی مسجد وچ گئے سن آپ جناب کوفے والے نے بیعت کی سی کتنے سن کوفے والے پتہ ہے 40,000 ایک روایت ہے 40,000 کوفے والے تلوار ایک ہاتھ تلوار سی ایک ہاتھ امام حسین کے ہاتھ تھی فرمایا جناب ساری تلوار بھی تواڈے نال تے اسی بھی تواڈے نال جو یزید نے پایا نا جیلیں 4-5 بندے 10-15 بندے پکڑوائے نا سارے دے دلیریاں ختم ہو گئی امام حسین نماز پڑھا کے فارغ ہوئے سلام پھیریا تو پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں اتنے امام حسین نہ کھڑے نہیں ہوئے اور خادم حسین کے نال کون کھڑا ہوئے گا سعد حسین نال کون کھڑا ہوئے گا اتنے امام حسین کے نال کربلا کے تو سب کتنے سن امام بلایا تو کوفے والے سی نا کوفے والے کا کردار کی سی یہی سی انہوں نے کہ ساری مال جان سب کو کلمہ بھی پڑھتے سن سب کچھ کرتے سن لیکن انہوں نے کوفے والے کیا کیا انہوں نے فرمایا امام حسین جناب ہیں اسی تھوڑے نال لیکن تنخواہ سی یزید کی لینے ہیں تنخواہ مجبوری ہے ساری اسی تھوڑے نال کھلو نہیں سکتے امام حسین کا سر لیتے ہوئے جدو سی دسو کہ کوفے کی مسجد اذان نہیں ہو رہی تھی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے سن اور لوگ نماز پڑھ کے کہنے نسی دین کا بڑا کم کر لیا میں آگے جب نماز پڑھن نال روزہ رکھن نال حج کرن نال زکات ادا کرن نال جان چھٹی ہوندی نا پھر امام حسین دا سر نیزے ہوتے نہ چڑھتا گلیاں نمازاں نال جان چھٹی اج اسی صرف مسجد بنا لی مسجد کلیم بھی چھا لیا کسی نے پکھا لگا لیا تے وہ دین دے اوتے احسان کرتا ہے بھی میں دین تے بڑا احسان اکڑ کے ٹوٹا ہے بھی میں تے بڑا کم کروایا ہویا وہ تے کلمہ پڑھتے سن کلمہ مدینے کلمہ پڑھتے سن کلمہ قرآن بھی پڑھتے سن تے حضور دے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے سن حضور دے پیچھے سوچو ایک بندہ 5 باری دن وچ حضور کی زیارت کرے تے حضور دے پیچھے نماز پڑھے پھر بھی اندروں خالی ہو حضور جنگ تے جا رہے سن وہ کلمہ پڑھن والے حضور دے پیچھے نمازاں پڑھن والے مسجد بنا کے پڑھے سن حضور نے کہا یا رسول اللہ مسجد سے افتتاح سے کرتی جاؤ میرے آقا انہوں نے فرمایا میں جنگ تے جا رہے ہیں واپس آ کے افتتاح کر دینا حضور گئے مولا علی کے جسم تے 80 زخم لگے کتنے ادھر دین کی خاطر کبھی کی میں جنگ کی خاطر کہنے میں بہت سے زمانے مقام میں پہنچ گیا دین کی خاطر کبھی تکلیف نہیں چاہتی کہنے سارا مقام فلانا پہنچ گیا فلانا قطب الارشاد پہنچ گیا فلانا قطب بن گیا فلانا یہ بن گیا فلانا وہ بن گیا دین دے حق کبھی دین کا تکلیف بھی برداشت نہیں ہوئی مولا علی کے جسم تے 80 زخم لگے صرف ایک جنگ ہے صحابہ کے جسم تے 70 زخم لگے کافر تلواراں لے کے حضور تے حملے کر رہے سن تے ایتھے کلمہ پڑھن والے مسجد وچ نماز پڑھ رہے حضور واپس آ گئے حضور واپس آئے جنگ تو وہ آئے سارے انہوں نے آگیا کہ حضور مسجد میں افتتاح کر دے ہو کی کر دے ہو افتتاح کر دے ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیتا اللہ نے کی فرمایا والذین اتخذوا مسجدا وضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب مسجد درار ہے اینو اگ لا دے سانو یہ ہو جائے نمازوں کی ضرورت ہی نہیں تیری عزت کے حملہ ہو رہے ہوئے حملے ہو رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہوئے سانو یہ ہو جائے نماز شوق کرتے رہنا ہو میری نماز کا ایمان میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اذان سے تیرے عشق کا سراہنا بنی نماز تیرے ایک نظارے کا بہانہ بنی ادائے دین سراپا نیاز کی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز بھی تیری آج لوگ نمازوں میں گلا کر دے صحابہ نماز پڑھے سن حضور حجرہ مبارک کتے سی مسجد نبی دے کتے صاحب سی صحابہ نماز پڑھے سن حضور آخری حضور دے وصال فرمان تو پہلے حضور بیمار سن ظاہری طور پہ میرے آپ کو مولا نے پردہ ہٹایا دیکھ رہا پھر پردہ کر لیا یہ ہوں روایت کی نہیں کیتا ہے انہوں صحابہ کی طرح جڑے نمازاں پڑھ رہے سن انہوں نماز پڑھے سن کعبۃ اللہ علیہ بارے دوسری پیچھے دوسری صحابہ نماز بھی زیارت سرکار بھی کرتے ہیں آج اسی نمازاں حضور دی عزت تو بغیر حضور دی عزت سے حملے ہو رہے ہوئے گستاخ رسول پاکستان میں ممتاز سارے علاقے کا شاعر اس طرح کی وہ کہتے ہیں سارے ملک دے وچ جڑا ہے واسی واسی کہنے بسن والے کہتے سارے ملک دے وچ جڑا ہے واسی وہ ہے پریشان وہ ہے اداسی عجب قانون ظفر ہی ملک دے وچ گستاخ معافی تے عاشق پھانسی کہتے گستاخ رسول نے رہا کر دیتا تے عاشق رسول ممتاز قادری پھانسی چڑھ گیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ندا دے گا یوم القیامت کی آیت ہے یوم ندعو
سانو بھی ندا دیتی جائے گی امیر المومنین کا نام لے لو دن بھی چمکتا ہے میرے دین دی رات بھی دن دی طرح چمکتی ہوئی ہے حضور کا دین کا قیامت تک چمکتا رہے گا قیامت تک چمکتا رہے گا حضور سن نعوذ باللہ ایسا نظام دے کے گئے کہ قیامت تک وہ چل بھی نہیں سکتا سی آج کسی نے گل کری نا یار حضور کے نظام دی دین مصطفیٰ تختوں تے لیا محمد عربی دے غلام تختوں تے بٹھاو عمران کلچن میں بٹھاو لوگ کہنے نہیں یار مولوی تک کی کام سیاست مولویوں یار ممبر ہوتے میں کہ اسے ممبر ہوتے میں کہ حضور نے خود 10 سال سیاست کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو لوگوں نے آگیا کہ حضور ساڑھے علاقے میں پورے شہر میں پورے علاقے میں نکاحت پہ گئے 10 سالی آ گئی ہے ہم تو کی کریے حضرت یوسف علیہ السلام کی فرمایا کہ ہن ساڈا کی کام بھی سیاست نال یہی فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے کی فرمایا سیاست نال ساڈا کام نہیں ہے ساڈے اللہ دے لوگ یہی فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال اجعلنی انی خزائن الارض فرمایا وزیر خزانہ میں نو بنا دے 5 سالی میں ختم کر دے اللہ سورہ یوسف پوری سیاست ہوتے ہیں پوری سیاست قرآن سانو نہیں دستا کہ تہاڈا حکمران کی اسما ہوئے قرآن سانو نہیں دستا کہ تہاڈی رعایا نال کی اسما تعلق ہوے غریباں نال کی اسما ہوے ماں پیو نال کی اسما ہوے رشتہ داراں نال کی اسما ہوے یاراں نال کی اسما ہوے محلے داراں نال کی اسما ہوے اے قرآن نہیں دستا سانو قرآن نہیں دستا کہ تہاڈے حکمران کی اسما ہوے نہیں دستا سانو پھر اسی قرآن دی گل کریے لوگ میں ممبر تے بیٹھ کے مولوی سیاسی گل کرتے ہو اس ویلے تو سانو کوئی دین نہ سمجھاوے دین او سمجھاوے تیرا دین کھڑے ہو جائے او سارے نال گل کرے اسی او دے کینوں بھی پوچھسی ہے بھی انہیں وہ حدیثاں کیوں نہیں پڑھیاں جڑے میرے آپ کو مولا نے خود نظام چلایا حضور خود طریقہ کار حضور نے دسیا کہ کیویں لوگوں نال پیش آنا ہے کیویں کرنا ہے کیویں نہیں کرنا تے او کہہ رہے ہیں جڑے سے کرن نہیں دی اسی سے تصویر چھکڑی ہیں مینوں کچھ دسے تے صحیح نہ یار سانو دسے او کیڑا طریقہ ہے امام حسین دا جڑا سانو نہیں پتہ تے لوگ ادا کرتے ہیں وہ کیڑا امام حسین کا کردار ہے جڑا سانو نہیں پتہ تے لوگ کردار ادا کرتے ہیں امام حسین نے یزید نے کی کیا سی میرے ہاتھ تے کدی سی آپ نے پرانے دور وچ ووٹ ہوندا سی امام حسین دے دور وچ ووٹ ہے سی ووٹ کی ذریعہ ہوندی سی ووٹ دا حکمران بنان دا کی طریقہ ہوندا سی جنوں بھی امیر المومنین بنانا ہوندا سی سارے مل کے اودے حق تے بیان کر لیندے سن بھی ساڈے تواڈے ہاتھ تے تسی امیر المومنین ہو یزید بن گیا حکمران نے آکھیا جی ہن منو مینوں تے حسین منیا انہیں آکھا میرے ہاتھ تے بیعت کرو مینوں ووٹ دے دے وہ امام حسین دیتا ووٹ کیا یزید دے سر تے پگڑی نہیں سی عمران خان تے کلمہ پڑھیا کلمہ کشمیر وچ تے
عمران خان کو کلمہ نہیں پڑھنا آیا بتایا تھا میں تو کشمیر کے جلسے ہوئے ویڈیو ہے سارے کو کلمہ پڑھیا کلمہ عمران نے اور ویڈیو پہ یہ نٹ کے جلسے جنہوں کلمہ نہیں پڑھنا آیا خاتم النبی جین کا لفظ پڑھنے نہیں آیا حضور نے فرمایا جیڑے مولوی پیر کون مولوی پیر والذی نفسی حضور نے فرمایا مینوں میری عزت دی قسم مینوں میری عزت دی قسم جیڑے مولوی پیر منبر تے بیٹھ کے حق بیان نہیں کرتے طاقت بھی رکھتے ہیں پیروں دے کول زمیناں بھی ہیں پیروں دے کول گڈیاں بھی ہیں پیروں دے مرید بھی ہیں پیروں دے کول طاقت بھی ہے پھر بھی حضور نے فرمایا علماء دے پیر منبر تے بیٹھ کے حق بیان نہیں کرتے مینوں میری عزت دی قسم اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن انہاں مولویاں دے پیراں نوں قبراں وچوں خنزیر دی شکل بنا کے کڈے گا تے حضور دی حدیث ہے میری گل نہیں حضور نے فرمایا جیڑا مولوی پیر منبر تے بیٹھ کے حق بیان نہیں کرے گا مینوں میری عزت دی قسم اللہ انہوں قیامت والے دن قبر وچوں باندر دی شکل بنا کے کڈے گا دسو سارے کو پتہ ہے کیڑا مولوی 2 نمبر ہے کیڑا پیر 2 نمبر ہے لیکن پھر بھی کہنے نہیں دیکھو جی ساڑھے سے مجبوری ہے ساڑھے پیر ہے یہی کہنا یہ ساڑھے مجبوری ہے ساڑھے پیر ہیں میں کہ پیر حضور کی شریعت اتنا چلے کہ پیر کوئی دین کا کھانگا بڑا کہ وہ اگر مارے اگر دین کو نقصان ہو جائے گا لکھاں پیر آمین لکھاں پیر جاویں اسلام اپنی پاور نال کھڑا ہے کہ قیامت تک پاور نال کھڑا ہے کہ حضور موجود ہے حضور دی وجہ تو تواڈیاں تے میریاں شکلاں نہیں بدلدی تے تو جڑے مرضی کیتے اسی پہلی امت دے گناہ کے اللہ تعالی نے خنزیر دی شکل بنا دی ایک گناہ کے باندر دی شکل بنا دی اے کوئی مت سمجھے کہ تو نماز دی وجہ تو بچا پھرتا ہے احمد شاہ مت سمجھے کہ اسی روزے دے پیچھے بچے پھرتے ہیں اسی دین دا کام کر رہے ہیں تو تاں بچے پھرتے ہیں حضور دی وجہ تو بچے پھرتے ہیں اسی سارے حضور دی وجہ تو مولوی بھی تے پیر بھی جڑے مدن میں اسی شاید اپنے مریداں دی وجہ تو بچے پھرتے ہیں اسی مدرسے دی وجہ تو بچے پھرتے ہیں اسی مسجد دی وجہ تو بچے پھرتے ہیں کوئی بات سمجھے سارے حضور دی وجہ تو بچے پھرتے ہیں مولا روح فرمانے کہ اللہ اس مدد ہر شکل نہیں بدلتا کہ حضور موجود ہیں لیکن جڑے علماء تبیر حق بیان نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی حضور دی وجہ تو شکل تے نہیں بدلتا لیکن اللہ انہاں دے دل خنزیر کی طرح بنا دیندا ہے ہن جس مولوی دے پیر دا دل ہوے خنزیر کی طرح مولا روح فرمایا میں نہیں کہندا مولا روح فرمایا بھی اوندا دل ہوندا ہے خنزیر کی طرح جس مولوی دا پیر دا ہوے دل خنزیر کی طرح ان عاشق عمران خان نظر آئے گا جیلے مولوی دے پیر دا دل ہوئے کہ میری گل نہیں ہے سارے بڑے لے گئے ہم اسی ہوئی بیان کر دے اسی بس یہی مجبور ہے کہ اسی بیان کر دیں انہوں نے گل جڑے بڑے لے گئے جیڑا مولوی پیر دا دل ہوئے گا خنزیر دی طرح انہوں لگے گا شیخ رشید عاشق رسول جڑے عاشقوں سے گولیاں چلا کے بھی عاشق نواز شریف ممتاز قادری پھانسی دے ٹھنڈے دی چڑھا کے بھی عاشق عمران خان آسیہ ملونہ جڑے نبی نو گالاں کردی ہوئی پتہ ہے آسیہ ملونہ نعوذ باللہ من ذالک حضور نو گالاں کردی سی پھر انہوں تھانے والے چاہ گئے پھر انہوں نے تفشیش دی کہ آیا واقعی نے غلطی کیتی ہے پھر تھانے دار نے ایس او جو نے پوری مکمل تحقیق کرن تو بعد پھر FIR پھر انہوں عدالت پیش کیتا سیشن کورٹ نے انہوں سارے گواہاں دی موجودگی دے وچ گواہاں دے سامنے انہوں پھانسی دی سزا دتی پھر ہو گئے ہائی کورٹ دے وچ ہائی کورٹ دے وچ سارے گواہاں دے سامنے ثبوت دے دیو انہوں پھانسی دی بھی پاکستان دا قانون ہے 295 سی 295 سی پاکستان دا قانون ہے بھی جیڑا بھی ساڈے نبی دی گستاخی کرے گا انہوں پھانسی چڑھا دیں گے مار دیں گے اے پاکستان دا آئین ہے اور حضور دا فرمان ہے
من سب کا نبی جن فاقتلوا حضور نے فرمایا قیامت تک جڑا نبی دے بارے گل کرے انہوں پڑھ کے رکھ دو من سب کا صحابی جن فجلدوہ حضور نے فرمایا قیامت تک جڑا بندہ صحابہ نو بھونکے صحابہ نو گستاخی کرے فجلدوہ اور جڑا مرضی ہوئے مولوی ہوئے پیر ہوئے سید ہوئے جڑا ہوئے حضور نے فرمایا جڑا میرے صحابہ دی گستاخی کرے انہوں لمیاں پا کے چھتر مارو زندہ زندہ اس وجہ تو اسی صحابہ دے بھی غلام ہوں اہل بیت دے بھی غلام اسی پنڈی دے پیران نہیں ہوندے پنڈی دے وچ کئی پیر بیٹھے ہوندے کئی مولوی ہیں جڑے برسر عام صحابہ دے گستاخیاں کرتے ہیں اسی انہاں آزادی اظہار رائے کا حق رکھتے ہیں بابا جی فرماتے سن تہاڈی اظہار رائے آزادی اظہار رائے دے سارا پیشاب بھی کہندے ہیں بھی کوئی آزادی ہے حضور دی بارے گستاخی ہو جائے تے لوگ کہندے آزادی ہے اسلام دے وچ اج لوگ بیٹھ کے اسلام دے بارے کہندے اسلام دے وچ جو مرضی کردے ہو کوئی نہیں پوچھدا پاکستان دے بڑے بڑے مولوی ممبروں تے بیٹھ کے صحابہ دی گستاخی کرتے کوئی نہیں پوچھدا نہیں کرتے جی ویڈیوز موجود ہیں بڑے بڑے مولویاں دی قوم پھر بھی انہوں نے ساتھ رکھتے جتنا اسلام نقصان 2 نمبر مولویاں 2 نمبر پیراں 2 نمبر ناخانہ داری مندے کنجر جتنا نقصان انہوں نے دیتا ہے نا اتنا کافرہ نے بھی نقصان نہیں دیتا اگر مولوی ممبر تے بیٹھ کے حق بیان کرتے نا خدا دی قسم آج ویلا نہ ہوتا قوم ہوتے آج قوم کے حالات نہ ہوتے انتظام مصطفیٰ کی گل کرتے رسول اللہ کے دین دے بہاراں کی گل کرتے مولوی ممبر تے بیٹھ کے ختم نبوت کی گل کرتے ناموس رسالت کی گل کرتے کہ جیڑا حضور کی گستاخی کرے اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ آکھیا ہے کہ میرے حبیب جیڑا تیرا گستاخ ہے وہ کل بعد ذالک زنیم یہ قرآن دیا ہوا ہے مسجد ہے نا جی قرآن یہ 29واں سپارہ سورہ قلم شریف کی آیت ہے سورہ ملک دوبات ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجر غیر ممنون انک لالا خلق عظیم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ولا تطع المكذبين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد نصيب وكل بعد ذلك زنيم اللہ قرآن فرماتا ہے قرآن جب کہتے ہیں میرے حبیب جڑا تیرا گستاخ ہے زنا دی پیدائش ہے حرامی ہے اللہ نے قرآن جانتا ہے میں نہیں کہہ رہا رب قرآن نے کہا کہ جڑا بھی نبی کا گستاخ ہوئے گا حرام دا ہوئے گا اور زنا دی پیدائش ہوئے گا سنسمہ علی الخرطوم اللہ نے فرمایا میرے حبیب جڑا تیرا گستاخ ہوئے گا نا تو سور دی تھوتنی والا سور دے منہ والا ہوئے گا اور دی شکل سور دی طرح ہے رب قرآن نے کہنا میں نہیں کہتا رب کہنا لانتی ہے وہ رب جڑا تیرا گستاخ ہے کتا ہے وہ فنسلہ کمثل الکلب ان کی مثال کتے کی طرح ہے رب کہتا ہے قرآن ہے لوسی کتے کی طرح ان تحمل علیہ یلس او تترک یلس رب جڑے تیرے گستاخ ہے تیرے رستہ چھوڑ کے پھر شیطان کے نال گستاخ کے نال کھلو جانے دسو گستاخ رسول کے نال کھڑنے والا بھی گستاخ ہے کہ نہیں ہے اے ہن تسی سوچ رہے ہیں ساڈا کام ہے علامہ اقبال کہتے ہیں اگرچہ کچھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ ساڈا کام ہے تانوں حق دس دینا باوی کوئی کھلوے یا نہ کھلوے ساڈی اے کوئی نہیں ساڈا کام ہے دس دینا قیامت والے دن کو گربان نہ پڑے یا رسول اللہ مولوی نے سانوں دین بیان نہیں کیتا سی حق نہیں دسیا سی اسی دسی جا رہے ہیں آج تک میں خود خیال کرنا ہے کہ گستاخ رسول دے نال کھانا والا کون ہے کہ نہیں جنہیں آسیہ ملونہ نو چھڈا وہ کون ہے عمران نے چھڈیا نا چھڈیا نا پھر جیڑے جیڑے پیر پاکستان دے بڑے بڑے آستانیاں دے پیر پھر عمران
صحابہ غوث کتب ابدال محدث مفسر ولی سارے حضور کے پیچھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ممتاز قادری کی نہ پیچھے ہوئے گا؟ ممتاز قادری کو پھانسی دینے والا نواز شریف کے لینے ہوئے گا؟ میں نہیں کہہ رہا یہ تو نہیں ہے نا بھی ممتاز قادری جڑا حضور دا عاشق سی حضور دے گستاخ ہمارے جنہیں حضور دے عاشق کو پھانسی دیتی کیا وہ اس سے پیچھے کھڑوئے گئے یا اسلام دے پیچھے کھڑوئے گئے؟ عمران جنہیں حضور دی گستاخ عاشق ہونا کو چھوڑیا پھر علماء جیلیں پایا پھر پاکستان مندر بنائے پھر پاکستان سکھاں دے گردوارے بنائے مکے گئے نہیں بنائے مکے مدینے بھی گیا جتی لا کے دور گیا لوگ آگیا ہوئے دیکھو ساڑھا حکمران کے گھر جب میں جتی لا کے مسجد نبی اچ گیا میں کہ ٹوکے نہیں مردی کون ساری بکانو جتی لانا یاد ہے کہ سیروں نے ڈکیا سے حضور کی بار گئے ننگے سے وقت کی بار گئے ننگے سے چلو مان لیا تسی کہندے ہو چلو کسی جگہ دے نہ پاوے نہیں وہ پاندا ہی لیکن سکھاں دا گردوارا بنایا تھا پتہ ہے کرتارپور بنیا نا اور جڑا کرتارپور بنایا نا قیامت والے دن کرتارپور لے لینے کھڑوئے گئے حضور دی لینے پھر ہو گیا کرتارپور عمران خان مسجد نبی گیا ٹوپی مسجد گیا مدینہ گیا مکے گیا ٹوپی لیکن سکھاں دے گردوارے تے گیا تسی ہر ویڈیو چاہ کے دیکھو نا سکھاں دا پیلا رومال سر تے بجیا ہوئے بتوں سے تجھ کو امیدی علامہ اقبال کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدی اور خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اقبال کہتا ہے بتوں کی مجھے تو امید ہے رب کی مجھے نا امید ہے کرونا دی بیماری ہے کرونا دی بیماری پاکستان میں میچ ہو رہے ہیں نا انگلینڈ نال ہوئے ویسٹ انڈیز نال ہوئے میچ ہو رہے ہیں میچ دے گراؤنڈ وچ ہزاراں لوگ بیٹھتے ہیں میچ دیکھتے ہیں کہ اوتھے کرونا کشمیر دے وچ الیکشن ہوا آج مہینہ 2 مہینے پہلے 25 جولائی کو بڑے بڑے جلسے ہوئے کشمیر دے وچ کرونا پھر جی کے پی ایل ہو رہا ہے کشمیر دے وچ کے پی ایل کشمیر پریمیئر لیگ کرکٹ میچ ہو رہے ہیں اوتھے کرونا آج تو 15 دن پہلے فیصل مسجد بند کر دیتی سیل کر دیتی کیوں کہ بھی فیصل مسجد میں نمازیاں نے ایس او پیز کا خیال نہیں کیا نماز میں فاصلے نہیں تھے اس لیے ہم نے مسجد بند کر دی اچھا گروڑے کرونا نہیں میچے کرونا نہیں توڑے جلسے کرونا نہیں توڑی میٹنگ کرونا نہیں محرم کرونا نہیں کرونا رمضان چاہتا ہے کرونا عید الاضحیٰ چاہتا ہے کرونا عید الفطر چاہتا ہے کرونا ربیع الاول چاہتا ہے اے سنیاں نو کہنے پاکستان سنی کنے ہیں 80% کہنے نا کہ پاکستان یا رسول اللہ کہنے والے 80% ہیں کہنے یار پاکستان 80% ہونی یا رسول اللہ کہنے والے نظام پھر امریکہ دا ہمیں یا رسول اللہ کہنے والے 80% نظام پھر برطانیہ دا امریکہ دا اور یار پاکستان بڑھنے تو پہلے بھی اسی انگریز دے غلام بڑھنے تو بعد بھی غلام دسو پھر پاکستان کیوں بڑھایا ساڑھے بزرگوں قربانیاں کیوں دیتی ہیں ساڑھے بڑیاں اتنے بڑیاں قربانیاں دے کے بچیاں لٹوا کے داماں بہنت عزتاں لٹوا کے خون کی ندیاں بہا کے اس وجہ سے پاکستان بڑھایا سی کہتے بدماش آ کے بڑے بدماش بنتا جگیردار آ کے جگیردار بن جن غریباں لٹے ساڑھے بڑے دے خدا دی قسم مینوں یاد ہے ہجے تک بھی ساڑھے بڑے جڑے سن ساڑھے بڑے بس آخری گل ساڑھے بڑے سید سلطان احمد شاہ صاحب میرے نانا جی میرے دادا جی میرے پہنان ہیں اسی دیکھیں نا دیدی 5-7 سال 8 سال عمر سے ساڑھی اس پہلے سانو ہجے بھی یاد ہے اللہ دی قسم ساڑھے بڑے اگر گھارے جانے سن نہ گھارے بیٹیاں سب جلدی اپنے سر کے دوپٹے رکھ لیں جسم اپنا تاج لینا کی ہویا بڑے آ حیا ہوندی سی بڑیاں دا خوف ہوندا سی اج کی ہوندا ہے اج بڑے جڑے بابے ہونے نا بابے وہ کہنے نا میری پوتری ادھر تیرا ماما آیا بیٹھا ہے مامی نے نچ کے بھی کھا جڑا کل ڈانس کر رہی ممی میری نواسی ادھر اپنے چاچے نے نچ کے بھی کھا جڑا کل تو ٹھیکا لا رہی ہے اپنے چاچے نے بھی کھا اے ہے کہ نہیں ہے دیا ساڈے بڑے ہوندے سن ایک ویڑے سارے 8-9 پتر ہن تے ماں جڑیاں انہاں نوں برگر سوار میں امید نہیں کھاندے برگر سوار میں تے
بچے 2 یا 3 ساڑھے بڑے سن 15-20 بھائی ہوندے سن ماما 20 کلو 25 کلو دیسی گھی کھانا چلے جاندے اج کی ہے ڈاکٹر کو جاؤ ڈاکٹر کہندا تھوڑے پتر نو مجھ دا کھیر نقصان دے گا اے کہندے کہ نہیں کہندا ہن دسو بھی مجھ دے کھیرے کی کوئی بیماری ہے گاں دے کھیرے کی بیماری ڈاکٹر کہندا ہے لے کے کی کہندا لیکٹوجن میٹھی قوم بھی پوٹری حکمران بھی پوٹری تے پوٹر والا دودھ جڑا پیگا سارے کھالے سارے بڑے سن دودھ دے وچ نور ہے نا نور بھی ہے نا دودھ دے فرمایا تے سارے بڑے سن دودھ پیندے سن خالص گراواں کھاندے سن قربانی دے موقع تے کلا کٹا بھی ڈال لیندے سن پاول نہیں سی ہوندا اج اسی قربانی دے موقع تے ویڈیو ویکھی ایک کٹا سی 100 بندے بھی کٹے پیچھے ایویں ہے سی کہ نہیں سی تے پھر کہہ رہے اسی کشمیر آزاد کراں کیا بات ہے انہاں دی جنہاں کنوں بکرا ذبح نہیں ہوندا او اٹھ ذبح نہیں ہوندا اور جنہاں کنوں کٹا ذبح نہیں ہوندا مجھ ذبح نہیں ہوندی گاں ذبح نہیں ہوندی او کی کہنے اسی فلسطین آزاد کراواں گے ساڑے وچ پاور نہیں ہاں اسی دھیاں نو خود نچایا دھیاں نو اسی خود ننگا کیتا روندے اسی امریکہ میں دھیاں نو اسی خود ڈرامے دکھائے دسو پاکستان دے وچ رولا پیا سانو اس دے نال کوئی غرض نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہے مینار پاکستان دے سانو اس دے نال غرض نہیں لیکن پاکستان دے اینکر بڑی جلدی پہنچے میں کہ وہ تسی آپ نے صدیقی ال تقدیر نظر نہیں ہے وہ کہلواندا تو اپنے آپ کو سید اقرار الحسن ہے کی کہنا میرا نام کی ہے سید اقرار الحسن میں کہتا ہوں آپ یہ صدیقی ال تک نظر نہیں آئی وہ عراق کی بچیاں ال تک نظر نہیں آئی اور شام دی بچیاں وہ کشمیر دی بچیاں جنہاں 15 ہندو فوجی مسجد جا کے زنا کرتے ہیں اور تین وہ بیٹی نظر نہیں آئی تک اسی بھی کھڑے ہیں جناب کیا بات ہے تہاڈی کیا بات ہے اجے سوچو اللہ تعالیٰ تانوں ساری عقل دیتی ہے فکر دیتی ہے سوچ دیتی ہے وہ کلے بیٹھ کے سوچو کہ اسی کس پاسے جا رہے ہیں اسی محمد عربی کی غلامی کی طرف جا بھی رہے ہیں یا کسی اور پاسے جا رہے ہیں اگر ذہن سوچ آوے اللہ تعالیٰ عقل دے تو پھر ضرور سوچائے کہ محمد عربی کے دین کی طرف واپس ہوئے آنا حضور کا دین ضرور ہے لوگ کہندے سن مولویاں کبھی نہیں آنا کہندے سن افغانستان میں مولوی آئے نہیں آئے بمباریاں کروائی وہ امریکہ کی پیداوار تھی داعش یہ جڑے ہیں نا انہوں نے جدو انہوں اللہ نے فتح دیتی نا انہوں نے راجا رسول اللہ والفتح کی تلاوت کی دلائل الخیرات شریف جو درود پڑھیا رب تو شکر ادا کیتا کہ یا اللہ تو سارا ملک سان واپس دیتا ہے علامہ اقبال کہتے ہیں افغان باقی کوسان باقی الحکم للہ الملک للہ وہ کہتے ہیں افغان باقی ہیں تے پہاڑ باقی ہیں تے اے اللہ نے حکم نہ لیے ہے ملک بھی رب دا ہے تے سب کچھ ہوندا ہے تے علامہ اقبال کہتے ہیں قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس میں نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ اقبال کہتے ہیں فقیر ہو ہے فقیر اللہ دا نیک بندہ وہ ہے جڑے بادشاہاں دی درگاہاں تے نہ جاوے حکمراناں دے درباراں تے انہاں دی کوٹھیاں تے نہ جاوے فقیر ہو ہے علامہ اقبال کہتا ہے اس وجہ تو افغانی آئے نہیں آئے افتتاح پہ افغانستان جو ہو گیا ہے ہن واری ساڈی بھی آئے انشاءاللہ ہن اگلی واری ساڈی ہے ہن کیوں جو گل ساڈی نہیں میری گل نہیں کوئی کبھی بھی مولوی اپنی گل کر رہے ہیں اپنا زور مار رہے ہیں نہ میرے آقا انہوں نے خود فرمایا حضور نے فرمایا قیامت تو پہلے پوری دنیا قیامت تو پہلے پوری دنیا اسلام کا پرچم بلند ہوئے گا وہ اسلام کا پرچم بلند احترام کرے گا نواز کرے گا وہ جڑا دبئی لے کے آیا ہی نہیں زرداری کرے گا اسلام کا پرچم وہ بلند کرے گا نا جڑا اسلام کی خاطر تکلیفاں چاہے گا اسلام کا نام لے گا قرآن آندا ہوئے گا حدیث آندی ہوئے گی انہوں کم از کم رسول اللہ دے فرمان آندے ہوں گے پرچم تے وہی بلند کریں گے افغانستان دے جڑے جڑے بڑے بڑے حکمران اس ٹائم ہن پانے نا انہاں دے وزیر بنا رہے انہاں دی ہن ہسٹری سامنے آ رہی ہے انہاں دے کئی بڑے بڑے مفسر بھی ہیں محدث بھی ہیں جنہوں نے بخاری کی تفسیر بھی لکھی ہے شرح بخاری شریف کی شرح بھی لکھی ہے انہیں وزیر ہیں وہ قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا یہ انہوں نے لڑ سکتا ہے اس وجہ تو آنا ہون ضرور ہے اس نے واسطے تسی تحریک لبیک یا رسول اللہ
ساتھ دینا ہے انشاءاللہ دین آنا ہے انشاءاللہ رسول اللہ دے دین بس اسے دین رات محنت کرنی ہے بس دعا کرو اللہ تبارک و تعالی میں جڑیاں گلاں کیتے مینوں بھی تے تانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ برما شام کشمیر فلسطین عراق چائنا بھارت جی اودی گل کر دتی نا صحیح ہے جڑا بھی صحابہ دی گستاخی کرے اور جڑا کرے چک سیدہ دے وچ سیدنا صدیق اکبر دی گستاخی ہوئی ہے میں پہلا شعر پڑھیا ہی یہی ہے نا جڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا تے عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا جڑا منکر رات عمر دا او بشر دے دین تے نہیں آیا جے صدیق دا سچ مشکوک ہے تو سچ زمین تے نہیں آیا ہاں اسی اساں سیدنا صدیق اکبر دے بھی غلام ہیں اساں سیدنا صدیق اکبر دے بارے ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتے حضرت عمر فاروق دے بارے بھی عثمان غنی دے بارے بھی مولا علی دے بارے بھی امام حسن دے بارے بھی امام حسین دے بارے بھی سیدہ کائنات دے بارے بھی سیدنا امیر معاویہ دے بارے بھی سیدنا ابو سفیان دے بارے بھی ایک جملہ بھی برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ تسی دین لے آؤ نا تب تو دیکھ بارے خدا دی قسم کسی ضرورت نہیں ہوئی کہ صحابہ نو ہو گیا انشاءاللہ صحابہ دے گستاخاں نو انشاءاللہ لگام ڈالنی ہے پر پہلے دین تب تو لے آؤ پاور جدو ہوئے گی نا اسلام کو پھر ہر چیز ہو جائے گی جدو تک اسلام کو پاور نہیں نہ پھر جگہ جگہ دے گستاخیاں ہونیاں رہیں گی پھر کچھ نہ لگی پہلے اسلام تک تو دکھاؤ انشاءاللہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی میں جڑی گلاں کی مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرماوے اللہ برما شام کشمیر فلسطین عراق چائنا بھارت جتنے مسلمانوں تے ظلم ہو رہے ہیں اللہ سانوں انہاں دی مدد دی طاقت عطا فرماوے ایک گل اور سن لو دسو یار حضور نے فرمایا ہے نا کہ جیڑا بھی قیامت تک میری قبر تے آگے جیڑا بھی مسلمان زیارت کرے گا جیڑا مسلمان آگے میری قبر دی زیارت کرے گا اودے جہنم دی عادت فرمایا لو سنیا نا تسی فرمان یار جیڑا حضور دی قبر مبارک دی زیارت کرے اودے تے جہنم جڑے اتنے صدیاں تو حضور دے نال سکتے ہیں کوئی بندہ انہاں دی گستاخی کرے پھر یہ سوچنا چاہیے جہنمی تے وہ ہے نا جڑا انہاں نوں بھی پھونکے اس وجہ تو اس چیز دے اوتے بالکل خیال رکھو کہ صحابہ دے گستاخاں نوں جتھے کوئی ملے جویں کر سکدے ہو اوتھے ہی بدلا کرو ہاں چھتر مارو انہاں نوں ایک بار کسی مولوی نے پیے تو کسی جگہ برسریاں ویڈیو دے چھتر پے جانا تے کسی دی ضرورت نہیں ہوئی اس وجہ تو حضور دے دین نال جڑے ہو گئے انشاءاللہ کہ محمد سے وفا میں ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوگوں کو دے رہے ہیں قوت عشق سے مست کو بالا کر دے دھار میں اس کو محمد سے اجالا کر دے بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے اسلام تیرا دیر سے تو مصطفی ہے واخر دعوانا